الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مماثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشافعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وقرة عيوننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وفي مقام آخر والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله میرے محفل شمع محفل صدر جلسہ صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت جناب صاحبزادہ مسرور الحسن صاحب زیب سجادہ آستانہ عالیہ مرشد آباد شریف علماء کرام شناخانان شیر لسان عوام اہل سنت عزیز طلبہ مدرسہ بہار مدینہ اور بزرگوں دوستوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں
اج اس محفل نو سجانے دا اہتمام کیتا ہے میرے عزیز القدر جناب ملک تحسین آوان نے اپنے والد گرامی جناب ملک محمد اقبال آوان اور دادا جان اور جملہ آئزہ و اقارب جڑے اس دار فانی تو کوچ کر گئے انہاں دی ارواح مقدسہ نوں ایصال ثواب دا ہدیہ پیش کرنے واسطے آج دی اس محفل نوں سجانے دا اہتمام فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دے ذوق وچ انہاں دی محبت وچ نیاز مندی وچ مزید برکتاں عطا فرمائے اور رب کائنات نے سچے سچے عقیدے کی جو سوغات انہوں تانوں اور مینوں عطا فرمائی اللہ تعالیٰ اس متاع گرام آیا اسانو تا دم واپسی نصیب رکھے اسے تے زندگی اور اسے تے موت عطا فرمائے۔ گرامی قدر سامعین، مختصر وقت دے اندر تواڈی پوری توجہ دی فضا ہے جاگدیاں اکھیاں نوں دوران خطبہ تلاوت کیتے گئے قرآن مجید برہان رشید کتاب ہدایت دے دو مختلف مقامات کا ترجمہ اور خلاصہ آپ نے گوشت گزار کرنے کا ارادہ رکھنا اس قوی امید کے نال کہ تسی پوری محبت اور توجہ نال سماعت فرماؤ۔ اور میری اس گفتگو کا مقصد تواڈے ایمان دی ہری کھیتی نوں وار دینا ہے تاکہ کوئی بیڑیا تواڈی اس فصل کا اجاڑا نہ کر سکے۔ برسیم تے جوار باجرہ تے مکئی کاشت کرو تے وار دیندے ہو تے ایمان دی کھیتی نوں وار کیوں نہ دے دیے؟ کیونکہ ایمان تو بڑی دولت اور ہے ہی قبلہ دی پوری توجہ دے اندر گزشتہ مہینہ جمعہ الاخرى جمادی الثانی اور ماہ رمضان رجب المرجب جمادی الثانی دی 22 نوں سیدنا صدیق اکبر دا وصال اور رجب المرجب دی 13 نوں کائنات دے مولا دی کعبے آمد۔ میں انہاں ہر دو شخصیات دے اہل سنت دے افکار و نظریات دے عین مطابق گفتگو کرنا چاہنا اور میں ذوق لے کے بیٹھا کہ میں نہیں دیکھنا جو مجمع کتنا ہے، میں یہ دیکھنا ہے کہ بیٹھے کون ہیں، کیونکہ کدی کدی مقدار نہیں دیکھی جاندی معیار دیکھا جاتا اور انہیں گندم دی کٹائی شروع ہو سی گندم دی کٹائی شروع ہو سی اور میرے اس دعوے سے دلیل پر زیودن جدر تسی مقدار دی وڈی ڈھیری نو اتھائیں کیارے جٹ چھوڑیا تے چھوٹی ڈھیری نو سمال کے گھر لائے آندہ اس لئے پتہ چل جاسی کہ کدی کدی یہ بھی ہوندہ ہے کہ مقدار نہیں ویکھی جاندی معیار ویکھیا جاتا ہے۔ توجہ ہے محبت تو کہہ دو سبحان اللہ۔ گرامی قدر سامعین، میں نے بڑے سامنے
قرآن مجید کے جڑے لفظ مقدس لفظ تلاوت کیتے ہیں او انہاں دا ترجمہ کریں، پھر میں ایک ایک لفظ دے اندر داخل ہونے کی کوشش کر سکتا، اور اگر تھوڑا کچھ سنن کا موڈ ہویا تو میں ضرور کچھ آکساں۔ قبل اس سے کہ میں ترجمہ کرا میں تھوڑا جیا پس منظر ہے بیان کر لوں۔ حضور نو رب کائنات نے نبوت دے 13ویں سال حکم دے چھوڑیا کہ محبوب کھجیاں لی سرزمین دے ہجرت کر۔ یسرب شہر کا نام نہیں آیا، کھجیاں لی سرزمین دے ہجرت کر۔ حضور فرماتے ہیں میرے ذہن اس خیال آیا کہ شاید ایک اشارہ یمامہ دے دے، کیونکہ یمامہ ایک کھجیاں دا علاقہ ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں پھر میرا دل استقرار پکڑ گیا، اطمینان ہو گیا، تمانیت قلب ہو گئی کہ ہجرت کا حکم یمامہ دیر نہیں یسرب دے رہے ہیں۔ جنہاں حضور کا دل اس گلتے تمانیت پکڑ گیا کہ یسرب دے رہے، حضور ارادہ کر لیا کہ میں شہر مکہ اور یہ بھی سماجی اصول قاعدہ روزگار ہے۔ قاری مختار حسین صاحب بندہ جدن سفر تے جاوے تب بیریاں ساتھیاں جاتی مار کے بہتر ہے کہ کئی نو نال لے ٹران جی بولے ذرا سبحان کیوں؟ قبلہ عربی دا مقولہ ہے کہ السفر سفر، سفر بیماری ٹھیک ہے، سفر وسیلہ سفر ہے، لیکن سفر دے اپنے رنج بھی ہیں، مسائل ہیں، آلام ہیں، تھکاوٹ ہیں، مشکلات ہیں سفر ہیں، اور دوران سفر کدائی رسوائی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ پھر اسی کوشش کرنے ہیں توجہ چاہتا کہ سفر تے دنیا نال ملائجہ بھی ہے، ایک تو وہ پورا سہارا ہوئے، دکھ سکھ دے ہار مر لیتے ساتھ دے مرانا ہوئے، اور دوران سفر جو بیتے جیسے بھی حالات گزرے، جیسے بھی حالات گزرے جو ساتھے بیتے وہ پچھا ہاتھ کے مردس سے نہیں، بعض ایسے بھی اندر دور بندے تو دوران سفر جو کو مسائل بنے یا پریشانی ہوئی، بعض اوقات مسائل بڑھ جائے، مرباط دے بطنگل بنا کے لوگ بھی ذکر نہیں کرتے کہ ہویا ساڑھے نال یہ ہو گئی ہے، ساڑھے نال وہ ہو گئی، یہ ساڑھا اصول ہے۔ سفر چھوڑو لائے ٹوریے جڑا مونس ہوئے، غم خار بھی ہوئے تے امین بھی ہوئے۔ حضور نے صحابہ کرام دے مجمع تے نظر رحمت ماری، کئی نال لے جاما میرے حضور دا ہر غلام ہمدرد بھی ہے، غم خار بھی ہے، مونس بھی ہے، امین بھی ہے، لیکن صدقے جاما میں حضور دی نظر انتخاب اور حضور دے حسن چناؤ میرے حضور دی نگاہ انتخاب ابو بکر دے بھائی، عبداللہ بن عثمان تے پئی، مکے دے سادات تے نظر پئی، جڑا سفر دا بھی اگے بھی ساتھی آئی تے حضر دا بھی آئی۔ حضور نے فرمایا ابو بکر ہر کوئی ہجرت کرے تو نہ جانے، یا رسول اللہ مینویز نے ہجرت کیوں نہیں؟ فرمایا میں تینوں نال لے کے جاؤں ہے تو تیاری رکھی۔ حضرت صدیقت پر فرما دیں حضور دے مقدس ڈبا چو تیاری دا حکم سن کے میں اونٹڑی نو چارہ بدا چھوڑے کہ وہ دے ذرا سبحان اللہ۔ ایک دوست حضرت سیدنا صدیق اکبر دا عبداللہ نامی شخص عرب دیا راما چمیاں جانا لالا، میں آنکھا جڑا نال پیا بنتا ہے وہ بھی عبداللہ، اسلام ہی کھانا ہے وہ بھی عبداللہ۔
کہ اسی مکہ چھوڑنا ہے، وہ دوست حضرت ابو بکر دا تو ساڑھے نال آنا. ٹھیک ہے جی. حضرت عثمان بھی حکم ہو گیا بیٹی تم بھی تیاری رکھیں، شاید کوئی خدمت تینوں بھی کرنی پڑے. بیٹے نے حکم دیتا بیٹا تم بھی تیاری رکھیں، حضور کی خدمت حصہ لینا. ہو گئی تیاری. حضور حضرت سیدنا صدیق اکبر نو نال لیا اور پوری توجہ چاہساں. حرم شریف جو اس رات نکلیں، جس رات شار ابراہیم خلیل تے شار الہجرہ اے رودیاں، اور حضور اس رات ٹورے جتھے آج شار الہجرہ ہے. یہ میں نا ہجرت علی سڑا حرم جو نکل کے حضور اس راستے سے گئے، اور حضور نے نون راستہ نہیں اپنایا، ان نون معروف راہ نہیں، غیر معروف راہ. عرب والے کیڑا راہ یوز کرتے ہیں، حضور نے وہ راستہ استعمال نہیں کیتا. سیکورٹی خدشات دیتے ہیں، تحفظات ہاں. حضور غیر معروف راستے تے چلدے 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 اس پہاڑ تے پہنچے، اس دے نچلے حصے تے پہنچے جس دی 3 میل دی چوٹی تے سور علی غار ہے. اور سور عربی دان نواد ہے، بیل اس غار تک جو شکل ہے وہ دان دی مانے. الحمدللہ میں بیچ بیٹھا رہا اور پھر میں عرض کا سامنے اتھے پریکٹیکل کی تا جو تاریخ پڑھی ہے کتب میں اتھے دیکھیا بگال انہیں اور یہ میں کتاب پڑھی ہے انہیں پایا. اور میری گفتگو دے اگرے مرلے تو چیز حاصل اس پہاڑ کے نچلے حصے کے پہنچے. توجہ چاہساں، نہ کول پانی نہ سامان خورد و نوش، دشمن کے تعاقب تک ڈر اور خوف. چڑھائی چڑھنی شروع ہو گئی. جتو آج لوگی چڑھ دیں اے راہ نہیں، حضور اور راہ تو چڑھے. جتو آج سیڑھیاں کے زینے بڑے پہلے تو حضور نہیں چڑھے، دوسرے طرف حضور چڑھے. راستہ نہ سیڑھی نہ زینہ نہ. حضور تھوڑی دیر چڑھے کیونکہ حضور نازک اندام. میرے حضور کی طبیعت اور نزاکت بھولنا تو بات. تھوڑی دیر حضور چڑھے جہاں گئے، سرکار کو تھکن محسوس ہوئی. ابو بکر میں تھک رہی ہوں. آج کہتا حضور میں کس کام، میری تخلیق کا مقصد کی. فرمایا کی مراد ہے، کی کہنا چاہنا ہے. آج کہتا میں بہ جانا، تُسی میرے کندھے تیار جاؤ، میں یار تو لے کے چڑھ جانا. اچھی بولتے ذرا سبحان اللہ. اور کمنا حارس اور چڑھیاں 1.5 گھنٹہ لگ گیا. تھلے کنٹین، رستت کنٹین نمبر 2، کنٹین نمبر 3، چوتھی اتری چوٹی تھے. سایہ بھی دستیاب، فریقیں اپنیاں پائیاں. دنیا کا ہر مشروب تے پھل تے پہنچ جاتے گئے. جانے والے رستے ریسٹ کرتے اور تھلو لوگ بسکٹاں دے پیکٹ اور مشروبات لے کے چڑھتے. لمبا پینڈا ہے، اتھی اناج اور مشروبات ماکولات موک نہ جامیں. لیکن ابو بکر کوئی کنٹین نہیں، کوئی نال پانی نہیں، اپنا بھار بھی چاہیا ہے، یار دے زیدی جسم دا بھار بھی چاہیا ہے، نبوت دا بھار بھی چاہیا ہے. اچھی بولتے ذرا سبحان اللہ. سینے کا زور لا کے جگہ حضور 8 ہجری دے اندر مکہ فتح کیتا ہے اور بیت اللہ دے اچھلے بتاں تے ہاتھ نہیں اپنے حضور دے. فرمایا علی نو سدو، علی نو سدو. اچھا اتلے بتاں تے ہاتھ اپنا بنایا تو کوئی لمبے قد والا بندہ درکار ہے اور مولا علی دا قد قدرے چھوٹا ہے. لیکن حضور اج دسنا چاہتے ہیں 2 گلاں. فرمایا علی نو سدو، علی آ گئے. فرمایا علی تھر میں بت توڑ لیں، اتلے بتاں تے ہاتھ نہیں اپنے. عرض کیتا حضور میں بہ جانا، تُسی میرے کندھیاں تے آ جاؤ. حضرت علی عرض کرتے میں بہ جانا، تُسی میرے کندھیاں تے آ جاؤ. حضور نے فرمایا علی نبوت کے بھار چاہنے سکھے نہیں. اچھی بولتے ذرا سبحان اللہ. نبوت کے بھار چاہنے سکھے. میں کہا پہ سلام ہے میرا صدیق اکبر 1000 بار نہیں، کروڑا بار
صدیق اکبر کی ذات والا صفات جس نے اپنا بھار بچایا ہے، حضور دے ذہنی جسم دا بھار بچایا ہے، نبوت دے بھار نو بچایا ہے، 3 میل دی چڑھائی چڑھ کے جسلے غار ثور دے دہانے تے پہنچے، حضور نو کدیا تو لایا تے عرض کر دیں اتھائی ٹھہرو، میں اندروں ویک لیں اندر کوئی کیڑا تھا نہیں، اللہ میں خار نو ذرا صاف کر لیں، میں آکھا ابو بکر جڑا کیڑا حضور نو دکھ دے سکتا ہے تینوں دا ڈر کوئی نہیں، لیکن قرآن دی آیت تسیس ہے کہ ابو بکر رو اپنا ڈر کوئی نہیں، تینوں ڈر کوئی نہیں، فرمایا مولوی یہ عقل دیا گلا نہیں، عشق دے شیشت رکھ کے ویک سانو اپنی پرواہ کائی نہیں، حضور بیر کھڑے، حضرت سیدنا صدیق اکبر اندر داخل ہوئے، غار نو صاف کیتا، توجہ ہے، بلہ نو بند کیتا، باہر نکلے، توجہ کرے حضور آؤ، ہون اندر آ جاؤ، حضور اندر داخل ہو گئے، حضور داخل ہو کے فرماتے ہیں ابو بکر میں تھکو آیا آرام کرنا ہے، میں کہ چڑھائی ابو بکر چڑھے ہیں آرام مڑ بھی حضور کرنا، کیونکہ حضور نو پتہ ہے کہ وفادار ساتھی نہ لے اس میڑنا تولنا نہیں، اس صرف نوکری دے، عرض کیتا میری گود حاضر سر ناز رکھو محو استراحت ہو جاؤ، حضور نے سر ناز صدیق اکبر دی گود اچھ رکھیا، سو گئے، توجہ پوری چاہسا، سو گئے حضور آرام فرما رہے ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر غار ثور دی چڑھائی ایک باری نہیں چڑھے، ہر روز شامی لاندے غلام عامر نو حکم آئی سارا دے بکریاں اوار گوار چرندہ وقتی، جس لئے نیرو ہوئے ایور لائے کے ہیٹھاں آ جامی، میں بکریاں دا تازہ دو کے حضور نو پیش کر سکتا، ہر روز شامی اترنا دو کے اتنا لائے جامی، آپ دی بیٹی اور بیٹا کھانا لائے اپنے تھلے، وہ کھانا بھی اتنا حضرت صدیق اکبر پیش کر رہے ہیں، اس خدمت اچھتے دیں کہ دل راتی حضرت سیدنا صدیق اکبر رہے، عبادت چرچ کر سائٹ رحمانہ مقصد کی آئی، لیکن پوری توجہ چاہساں جدن دشمن تعاقب کردہ آپ سے دہانے سے آیا، ابو جہل اعلان کیتا ہی جڑا محمد یا محمد دے ساتھی نو زندہ یا مردہ کسی بھی حالت گرفتار کر کے لائے آگے 100 سرخ اٹھ انعام دے سا، دشمن ٹریس کرتے غار ثور دے ہوئے تھے آگے، حضرت صدیق اکبر فرمان دیں میں غارج بیٹھ کے انہاں دے قدم ویک رہے ہیں، اور غارج بیٹھ کے میں یہ چیز ویکھی، اللہ دی قسم انہیں پایا اگر بندہ غار ثور کو ایک کرتا ہے کہ غارج 2 بندے سیدھے بہ نہیں سکتے، اللہ قبلہ، اور اس غارج 2 بندے سہ نہیں سکتے، ایک سمنا ہے دوے بانا ہے، اور جس بانا ہے اس سیدھا نہیں بانا، اس این بانا ہے، اللہ اٹھی مدد راست بانا ہے، ایک سامنا ہے دوسرے بانا ہے، اور نیاز کر رہی ہیں پیر دی شکل دی غار ہے، اس کو انہوں ساورا کیا جاتا ہے، وہ اس طرح اتوین مڑی ہوئی ہے، جس بانا ہے وہ دا سیر سیدھا نہیں ہونا، وہ دا این ہونا، پتہ کس کو ہونا بھائی آج ویکھی رکھ تو ایک کبھی آنکھیں آئی کہ حضور رب دیا نعمت جو میں نے وہ نظر جیلی اٹھی بھی تے یاد دیتے فرمایا آج آنکھ تیری اکسیجن آیا دیدار کرنا تھا دین دے مسجد لوٹ اے حضرت صدیق اکبر بیٹھ کے حضور آرام کر رہے ہیں، حضرت صدیق اکبر فرماتے دشمن آ گئے کہ میں گلنا سن رہے ہیں، ایک دوے ہوا تھا بھئی اندر دیکھ مطلب اس غار دے بچوں میں وہ
وہ آدھا کملا تنوں اندر کو بڑھیا تے آئی جالا کھلا ہوئے کچھ ہی بولتے ذرا سبحان اندر داخل نہیں ہوئے فرماندر میں سنتا پیا حضرت صدیق اکبر حزین ہوئے انہاں دی گلنا سن کے قدم دیکھ کے غمگین ہوئے حضور نے تسلی دی اور تسلی دے جلے لفظ حضور بولے اللہ انہوں نے قرآن چلنا حضرت صدیق اکبر دشمن دیا گلنا سن کے غار دے منہ تے آیا دیکھ کے پریشان ہوئے حضور نے فرمایا حضرت ابو بکر لا تحزن غم نہ کر لا تحزن غم نہ کر ان اللہ معنا اس سے کوئی شک نہیں کہ اللہ ساڑھے نال ہے ابو بکر غم نہ کر اللہ ساڑھے نال ہے اے مکالمہ آیا حضور تسلی دیتی رب کائنات نے اس دل نو قرآن دا حصہ بنایا اقتباس بنایا قرآن دا فرمایا ثانی اسنین اتو گل شروع کی تھی ثانی اسنین اکر دو میں سے دوسرا ات ثانی فائل ہے یقولو دا مرجع ثانی ہے ثانی اسنین دو میں سے دوسرا اس یقولو جب دوسرے نے کہا جب دوسرے نے کہا کسے لصاحب ہی اپنے صاحب سے اپنے صحابی سے دوسرے نے کہا گرامی کی طرف سامعین بلا تفریق مذہب و مسلک ہر مکتب فکر دا مفسر محدث عالم اور ورخ اور ادیب اور رائٹر اور قلم کا ہر مکتب فکر دا عالم اس بات تے متفق کے توجہ کہ ہر تے اندر حضور دے نال جڑے دوسرے وہ ابو بکر ہے حتیٰ کہ اہل تشیع دی ہر کتاب اصول کافی فروع کافی حق الیقین تمام کتب دے اندر انہاں دے ہر ذمہ دار رائٹر نے کلام چوئے گل کر دیئے کہ غار دے اندر حضور دے نال ابو بکر اے بات طے شدہ ہے تسلیم شدہ اللہ دی قسم اس کے دوئی گل کسے کیتی ممبر تے بیٹھا کسے بندے دا کوئی اعتراض نہیں کہ دعا ہائی کون ہر کوئی کہتا ہے کہ حضور دے نال ابو بکر اور قرآن کیا جاتا ہے یہ یقولو لصاحب ہی جب انہاں اپنے صحابی نو آکھیا اے بات بھی توڑے مطالعہ ہونی چاہیے حضور دا سوا لاکھ صحابی ہے لیکن قرآن نے کسے نو صحابی نہیں آکھیا بے شک قرآن نے کسے صحابی نو صحابی نہیں آکھیا سیدنا صدیق اکبر وہ صحابی ہے جنہاں نو قرآن بھی آتا ہے صحابی قرآن تے اندر اشارے نال کنارے نال اقتضاء النص نال دلالت النص نال عبارت النص نال صحابہ دا ذکر ہے لیکن صاف ظاہر باہر قرآن نے کسے صحابی نو صحابی نہیں آکھیا ابو بکر وہ صحابی ہے جنہوں نے قرآن بھی آتا ہے کسی یقولو لصاحب ہی جدہ اللہ اپنے صحابی نو آکھیا علماء اسلام نے اتوے مستنبت کیتا مسئلہ کسی بھی صحابی دی صحابیت نہ انکار کرنے والا گمراہ تا ہے کافر میں کسی بھی صحابی دی صحابیت نہ انکار کرنے والا گمراہ ہے صحابیت کا انکار باقی گلہ نہیں جو بک بک کرے صحابیت کا انکار کرنے والا گمراہ ہے کافر نہیں لیکن ابو بکر و صحابی جو نہ بندہ اے بھی صحابیت کا انکار کرے وہ گمراہ بھی ہے کافر بھی ہے مقام سیدنا صدیق اکبر مقام سیدنا صدیق اکبر کیونکہ کفر دا حکم وہ سکتے دلایا جاتا ہے جڑا نس قطعی دا منکر ہوئے اور نس قطعی تو حضرت صدیق اکبر کی صحابیت ثابت ہے اسے یقولو لصاحب ہی قرآن واجبت کی جاتا پیا ہے
صدیق اکبر مصطفیٰ کا صحابی، صدیق اکبر مصطفیٰ کا صحابی ہے۔ لوگوں سن لو، کسے بھی صحابی دی صحابیت کا انکار کرنے والا گمراہ کا ہے، کافر نہیں۔ واللہ باللہ سنت اللہ، ابو بکر میرے یار کا صحابی ہے، جڑا یہ دی صحابیت کا انکار کرے اور تیرے اسلام کو ہاں اور قبلہ پہ دیکھو ہائے ہائے حضور نے فرمایا لا تحزن، غم نہ کر، اللہ ساڑھے نالے۔ اچھا ایک گل رب نو پسند آئی، اللہ اس کو دورانا آئی تو لوگوں نے دسنا ہے بھی اتھے آئے گل ہوئی تاہم گل کی تھی نا، تاہم قرآن دا حصہ بڑھایا قبلہ کہ لوگوں نے گل دسنی مقصود آئی اینوی تو ہو سکتا ہے کہ یہ حکم آ جاندہ کہ میرے نبی اپنے صحابی نو آکھیا، میرے نبی اپنے صحابی نو آکھیا، گل ہو سکتی ہے لیکن اللہ نے اتھے حضور نو فرمایا ثانی۔ یہ دو تفسیریں دونوں پیش کرتا ہے، حضور نے کیا فرمایا؟ ثانی۔ ثانی اسم فائل ہے، یہ دمانہ دوسرا، اتھے ثانی لفظ سبجیکٹ ہے، یقول و فعل ہے، دوسرے نے کہا غم نہ کر۔ اچھا یہ دوسرے اتھے حضور ہیں تو پہلا کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر، جی بولو۔ اچھا کیانی لوٹ پائی ہے جو اتھے حضور نو دوسرا کیا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ ابو بکر کو پہلا کیا جا رہا ہے، اور پہلا کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ غار دے اندر جو انٹری ہوئی ہے غار دے اندر جو انٹری ہوئی ہے اس کی ترتیب نال پہلے ابو بکر داخل ہوئے اور دوے نمبر تے حضور۔ اللہ نے فرمایا تم پہلا ہو گئی ہو، تو دوسرا ہو گئی، جس کنو بھئی تینوں دوسرا کیا تیری شاہد گھٹتے دے، کیونکہ اقبال آدھر نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طاہا، نمبر ایک کے اندر تو پہلا یا دوسرا تیری شاہد تک گھٹتے نہیں، کیونکہ ابو بکر پہلے داخل ہویا ہے۔ فرمایا سونا مینو آجوانو پہلا کر دے تاکہ دنیا کو پتا ہو جاوے جو غارے تھی پہلا ابو بکر، اسلام لے آنے تھی پہلا ابو بکر، سفید ساتھیت تھی پہلا ابو بکر، اور مسلط بھی پہلا ابو بکر، خلافت زہری ہو گئی یا باطنی پہلا ابو بکر، غارے تھی پہلا ابو بکر، مزارے تھی پہلا ابو بکر۔ اس گلو فرمایا ثانی، اس نین دو میں سے دوسرا، ان دو میں سے دوسرا، جب دوسرے نے اپنے صحابی سے کہا لا تحزن، غم نہ کر۔ اچھا لا تحزن کیوں فرمایا؟ اہل لغت نے انسان دیاں دو کیفیات نو دو لفظاں دا پہناوا دیتا ہے، دو کیفیات کیویں؟ جدہ بندے نو اپنی جان نو کوئی دکھ پہنچن دا فکر ہوئے،
معلوم ہوتا پہ ہوئے کہ آئے بلا میرے سر کے ڈر نہیں ہے. توجہ ہے اس ٹائم تے انسان دے دل و دماغ تے جڑی کیفیت تاری ہو سی اہل علم ان وادن ڈر ان کیا کہتے ڈر. اور ڈر دی عربی ہوتی ہے خوف. ڈر دی عربی کی ہوتی ہے خوف. اور اگر کسی وقت ہوگے ڈر نہیں تو ان وقت کیا جاندہ لا تخف. توجہ کریا میری گل ان کیا جاندہ لا تخف. ادا کیا مانا ڈر نہیں. ڈر نہیں تینوں کچھ نہیں. اور جب اپنی جان کو خطرہ قبلہ نہ ہوئے کسے پیارے کنڈا لگن دی فکر ہو اپنی جان دی فکر کیا بات. لیکن ایک ڈر ہوئے ایک فکر ہوئے کہ ایس میرے سجانوں کچھ نہ ہو جاوے. اس ویلے بندے تے جڑی کیفیت تاری ہوندی ہے اس کو اہل لغت آدن غم. ڈر اپنی ذات تو ہوندہ اور غم کسے پیارے تھا. توجہ ہے سن لیجئے گل میری. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. یعنی پتہ چلے خوف کا شعور ہے حزن کا شعور ہے. یعنی اپنی جان نو دکھ پہنچن دا فکر ہوئے ان وقت ڈر. کسی بیلی دی جان نو دکھ پہنچن دا فکر ہوئے ان وقت غم. اور حضور نے حضرت صدیق اکبر نو اے نہیں فرمایا کہ لا تخف بھائی ڈر نہیں بیٹا میں جاؤ سیل کی گل. حضور نے اے نہیں فرمایا کہ لا تخف ڈر نہیں قاری صاحب جی بلکہ فرمایا لا تحزن غم نہ کر. جی بولتے ذرا سبحان اللہ. اگر حضور فرماتے لا تخف ڈر نہیں یہ تو مطلب یہ ہے کہ ابو بکر نے کوئی اپنا ڈر ہے. لیکن حضور نے فرمایا لا تحزن غم. لا تحزن کہہ کے حضور اعلان کر کھڑے ہیں دس چھوڑ گیا کہ ابو بکر تیرو اپنی پرواہ تو ہے کا ہی نا. لا تحزن کہہ کے حضور اعلان کر کھڑے ہیں ابو بکر تیرو اپنی پرواہ تو ہے کا ہی نا. سادہ غم بھی نہ کر میرا غم بھی نہ کر. ابو بکر نو اپنی پرواہ کیوں کائی نہیں. دشمن جیسا حضور تا دشمن ویسا نہ دشمن. لیکن ابو بکر آتے جان جاتی ہے جاوے سونے نو شانہ کچھ نہ ہوئے. مال لٹتا لٹے پر شانہ میرے یار نو کچھ نہ ہوئے. اور آت جاتی ہے جاوے پر شانہ یار نو کچھ نہ ہوئے. اس کو حضور نے فرمایا لا تحزن غم نہ کر. ابو بکر تینوں اپنا ڈرتے ہے نہیں میرا غم بھی. اچھا اگلی گلتے غور ہو زیادہ اچھا سا اس لئے حضور آپ چھوڑے ہیں میرا غم نہ کر. میرا غم میں نے کچھ نہیں ہوتا. میرا غم نہ کر میں نے کچھ نہیں ہوتا. میرا غم نہ کر. اچھا پھر اگوئے ہوئے ہاں جو اللہ میرے نال دل پڑھ دی ہے چاہے کہ میرا غم نہ کر اللہ میرے نال ہے. حضور فرمایا میں کیوں اکھا جو اللہ میرے نال ہے. فرمایا اللہ شاڑے نال ہے. اٹھی بولتے ذرا سبحان اللہ. حالانکہ لا تحزن تو گالی ہوتی یہ نہیں کہ میرا غم نہ کر اللہ میرے نال ہے. لیکن فرمایا جو معیت رکھ دی اور جو رفاقت رکھ دی میں حاصل ہے میں مصطفیٰ ہوں. میں ابو بکر نو اس رفاقت تو محروم کیوں کرا. فرمایا ان اللہ معنا اللہ صدو مندے نالے. اللہ صدو مندے نالے. اور اتنی گل دیکھو اگر دو مندہ ذکری کرنا ہے قبلہ تو ان بھی ہو سکتا ہے کہ ان اللہ معی و معاک. دو مندی ڈالے ہم نے کرنی ہے صرف اپنی جو اللہ میرے نال ہے. فرمایا نہیں اللہ میں کلے دے نال نہیں میرے بھی نال ہے تیرے بھی نال ہے. تو میرے نال ہے لہذا اللہ تیرے بھی نال ہے میرے بھی نال ہے. تو جو دو مندی کرنی آئی تو بھی ہو سکتا ہے کہ ان اللہ معی و معاک. اللہ میرے بھی نال ہے تیرے بھی نال ہے.
حضور اتھے بھی فاصلہ نہیں بنایا، کٹھیاں چکتا ہے، ان اللہ مانا، اللہ ساڑھے نا، یعنی جو معیت، جو رفاقت اور جو سنگت اور جو رابطہ حضور نے حاصل ہے، حضور نے اس رفاقت دلی جو حصہ ابو بکر نو دے چھوڑے ہیں۔ اور اگر سوچو اور پوچھو کہ اللہ حضور دنا کدا ہے تو جواب بھی ہو سی کہ اللہ ہر ویلے حضور دنا، اللہ ہر ویلے حضور دنا۔ اور اللہ کی قسم ہے چیخ چیخ کے پکار رہی ہے کہ جی اللہ ہر ویلے حضور دنا، اور ابو بکر ہر ویلے حضور دنا۔ اللہ نے سوچا پیا آخر کی وجہ کے جو گنبد دے اندر ابو بکر اتھے بھی نہ ایدی وجہ کے ایسا تو سمجھ دے رکھو بے گنبد دے اندر حضرت عائشہ تو صدیقہ دے گجرے چھے ابو بکر اتھے بھی نہ حالانکہ حسن بڑا لاڈلا بیٹا ہے لیکن بقی یہ چھے فاطمہ تو زہرہ بڑی پیاری بیٹی ہے لیکن بقی یہ چھے زین العابدین بقی یہ چھے عثمان بڑا سونا کے دورہ داماد ہے لیکن بقی یہ رکھایا حضور نے خود رکھایا لیکن ابو بکر نو نال سبحان اللہ ادو عمر نال اور اللہ دی قسم گنبد خضرہ کے اندر بھی ہے تو عمر بھی حضور دے نال پر جتنے ابو بکر نال ہیں اتنا عمر بھی نال نہیں جتنے حضرت عمر بھی نال کیویں اگر بلا تشبیح بلا تمثیل عرض کرنا اگر ہے حضور دی مزار ہے حضور دی مزار نال تھے ابو بکر ہے توجہ بیان کرنی اور این نال عمر ہے اگر ہے حضور دی مزار ہے ہاتھ این کرنا بھی گناہ ہے لیکن صرف سمجھانا چاہنا اللہ معاف کر سکتا اگر ہے حضور دی مزار ہے بالفرض این حضرت ابو بکر نال ہے جتے حضور دا سینہ ہے اتے حضرت صدیق اکبر دا سیر دے جنہیں بیلی نہیں سینے تے سیر رکھ کے سمجھنا خارے چھوڑو سبائی رکھے مزار جاب سکتا نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اور دوسری روایت ہے کہ جتھے حضرت ابو بکر دا سینہ ہے یا اتھے حضرت عمر دا سر رہے یا جتھے حضرت ابو بکر دے قدم میں اتھے حضرت عمر دا سر رہے یعنی ہے تا حضور دے نال حضرت عمر بھی مزارج نال ہے پر جی میں اتھے بھی ابو بکر نال ہے این عمر بھی نال نہیں کیوں کس کروں حضور فرمایا ہے ان اللہ معنا اللہ ساڑھے نال ہے اور جی میں تم میرے نال ہیں اور جی میں اللہ میرے نال ہے انہیں اللہ تیرے بھی نال ہے اچھا حضور نے یہ اہتمام کیوں کیتا ہے ابو بکر نے بالکل نال سمایا توجہ کرنا کس کرو سمایا فرمایا اگر میں ابو بکر دی تدفین بقی یہ چکرائیں تو کالا سر و ننگا مسائل پڑھنا وہ اکسیمیاں غار اکتمال اللہ نال ہائی غار اللہ نال ابو بکر دے بھائی وہ جو حضور دے نال ہائی اور اللہ ابو بکر دے نال ہائی پچھو مڑ ابو بکر نو نبی پھوڑ چھوڑے ہے پھوڑو دے نال اللہ کوئی نہیں فرمایا کالیا میں نو ہن نال سمجھنا جی بولتا ذرا سبحان این نبی دے نال جوڑ کے سمجھ سمجھے میں خارج نال آئے انہیں آج بھی نال اور رہتی دنیا تک تک لوگا نو کالا کہ ابو بکر کال بھی حضور دے نال آج بھی حضور دے نال ہے توجہ قیامت کی صبح تک ابو بکر حضور دے نال ہے حشر دا میدان ابو بکر حضور دے نال ہے حوض کوثر ابو بکر حضور دے نال ہے جنت کی دنیا ابو بکر حضور دے نال ہے اور حضور نے فرمایا ان اللہ مانا ابو بکر اللہ کی میرے نال ہے انہیں تیرے بھی نال ہے حضور نے نت کار کول سمایا ہے بھئی اللہ میرے نال ہے انہیں تیرے بھی نال دنیا کا کوئی عالم اس گل کی تردید نہ کر سکتا جو ابو بکر اتھے کوئی نہیں اتنا ایک کمینے اتھے ویندے نہیں اب اتھے ابو بکر نال ستا ہویا ہے
میں کہ اتھے ہو وہندہ جے دنال اللہ ہوئے اچھے بودے سراسل اتھے ہو وہندہ جے دنال اللہ ہوئے تجھے دنال اللہ نہ ہوئے اور پر عمر ادھے کدھے پہنچائی ہم نے اتھے ابو بکر نہ آلے اچھی بولتے ذرا سبحان اللہ فرمایا لا تحزن غم نہ کر ان اللہ معنا اللہ ساڈے نال ہے آج بھی حضرت صدیق اکبر حضور دے نال ہے اچھا حضور دا معمول ہے قبلہ جدن حضور کس سفر تے جامے نا اور ایک چاروں یار نال ہونے رہا کہ مر حضور ہٹے رہا صحابہ کو سفر دی روداد سنانے مقصود ہوئے رہا حضور آدھیان سے فلانے پاس سے گئے میں یہاں ہوں ابو بکر بھی ہائی عمر بھی ہائی اے حضور نمرے کر دیا ابو بکر بھی ہائی عمر بھی ہائی عثمان بھی ہائی تے علی بھی ہائی اے حضور ترتیب نہ لیں دیا اپنے نام تو فوری بار حضور حضرت صدیق اکبر دا نام ہے پھر وہ خدای حدیث تو مشہور ہے حضور کھڑے اور پہاڑ تھے حضرت صدیق اکبر کھڑے حضرت فاروق اعظم حضرت عثمان غنی وہ پہاڑ دیکھے ابھی ایڈے اونچے قدم میرے ہوتے 7 میل لمبا 3 میل چوڑا جنتی چوائے ہوئے پہاڑ حضور فرماتے ہیں وہ تو جبل یحبنا ونحبہ وہ پہاڑ ہے جڑا ساڈے نال پیار کرتا ہے اسیت نال پیار کرتا ہے بھی انڈیا متبرک شخصیات میرے اتنے کھڑی ہیں بہت فتح مسرت جمعہ فتح احتیاط دا رکشا ہویا حضور فرمائے اس کو نہیں جانو بہت صبر کر پھر جا کرا پکڑ اتمیانے جا علیہ کا نبی تیرے اتنے ایک نبی کھڑا ہے فصدیق کھڑا ہے فشہیدان تو 2 شہید کھڑے ہیں یعنی اتنے بھی حضور نے اپنے ذکر خدا حضرت ابو بکر کا ذکر کیا اللہ دی قسم منبر تے بیٹھا جھوٹے بندے تے اللہ دی ہیک لئی 1000 لعنت ہوئے حدیث دی کتابوں دے ذخیرے پھنگار لو حضور جدر بھی اپنا ذکر کرے نا اپنے ذکر تو بعد حضرت صدیق اکبر کا ذکر کر دے سبحان اللہ جدہ 4-5 بندے حضور گرنے ہوئے نا آدھے میں یہاں ہوں ابو بکر بھی یہاں ملو حدیث یاد کرو حضور ایام حرارت چھن بستر تدرات چھن نماز کا ٹائم ہویا یا رسول اللہ جماعت کرا فرمایا ابو بکر مکھو لوگوں نماز پڑھائے اچھی بولتے سراس پڑھائے ابو بکر مکھو لوگوں نماز پڑھائے حضرت عائشہ صدیقہ کول بیٹھی ہیں اور بہت فراست والی بصیرت والی بہت فقیہہ بڑی سمجھدار اللہ دی قسم سبحان اللہ بہت سمجھدار کیوں نہ ہوئے نبی دا حرام ہے اچھی بولتے سبحان اللہ مومنہ دی ماں ہے النبی جو اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم نبی مومنہ دے نیڑے انہاں دی جاناں تو دیکھ رہے یعنی مومنہ دے نیڑے اتنی جاناں نہیں جتنا نبی نہ لے حالی مولوی آدھا کہ نبی نو دور نہ سدو میں کھجدن دور ہوئے ادا نہ سدسا اس لئے نبی ہے نہیں نیڑے قرآن آدھا نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم اتنی مومنہ دے نیڑے مومنہ دی جاناں نہیں جتنے نبی مومنہ دے نیڑے ہیں اور فرمایا فَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ أَزْوَاج زوجتن دی جمع صرف خدیجہ مومنہ دی ماں نہیں اللہ دی قسم صرف خدیجہ تو کبرا فاطمہ تو زہرا دی ماں نہیں ایسا بھی فاطمہ دی ماں ہے سودا بھی فاطمہ دی ماں ہے حفصہ بھی حضرت فاطمہ دی ماں ہے حبیبہ بھی حضرت فاطمہ دی ماں ہے ساریہ نبی دیا بیویاں ساریہ مومنہ دیا ماں اے ساڑی اماں جان کول بیٹھی ہیں حضور فرمایا ابو بکر نو آکھو لوگوں نے نماز پڑھا ہے
حضرت اشرف فرمانی کہ میں سوچیا میرے ابو جی کی طبیعت بڑا رفق رقیق القلب ٹھٹے جائے مزاج دن تے ایک بڑا بھارا بھار چونکہ نظر آ رہی ہے کہ کی عمر والا حضور تیاری کر چکے جی رفت سفر آنلائن حضور پردہ کر رہے ہیں حضرت اشرف فرمانی میں سوچیا حضور تو بعد اگر ابو جی دے کندھے آتے بھارا بھارا گیا ابو جی بڑے ٹھنڈے مزاج دن طبیعت بڑا رفق انتظامات مملکت بڑے مشکل ہوں گے پتہ نہیں کہ بن سی آپا دیا یا رسول اللہ ابو جی انہوں نہ آکھو حضرت عمر نہ آکھو فرماتے میں سوچے عمر بڑا قوی اور ارادہ اور عزم امیر عظیمت بڑا دلیر ہے ادھر ڈنڈا بڑا سخت ہے شیطان بھی ہوتے ڈنڈے تو چلتا ہے اور کافر کیوں نہ چل رہے آخر اسی تو تازیہ لائے کہ نہیں ٹپ دے مگر کیوں آخر اتے عمر لکھی ہویا ہے مگر تم کی میں ٹپ پہی تو شیطان ہی نہیں ٹپ دا توجہ ہے فرمایا حضرت عائشہ عرض کر دیا حضور حضرت عمر نو آکھو حضور نے فرمایا نہیں 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 ابو بکر نو آکھو بڑھائے اچھی بولنا تھوڑا سبحان اللہ ابو بکر نو آکھو میں جو آدھا پیا ابو بکر نو آکھو نماز پڑھائے کس کو لوں فرمایا نہیں نہیں ابو بکر نو آکھو کیا کہ آج اگر اس نماز نہیں پڑھانی تو غار سولے تترائے میں اترائے لاتی اسی میرے دے قبلہ میں آتا ہوں نا لوگ یہ آکھن پہ جو حضور تے پناہ لئی آئی اللہ دی قسم بانے کوئی آکھے میرا عشق نہیں منندہ قبلہ ایک میرا ایک ذوق وجدان ہے میں نہیں منندہ جو حضور تے پناہ لئی میں نے جوڑا رب قدمات آئے ہوئے سراکہ تم اپنے یار میں بچایا ہے انہوں کے روڑ ہے جو ترائے دیں اتھے لکھا کے بھائی رکھے ہیں اچھی بہت ذرا سبحان سراکہ قدمات آیا توجہ ہے حضور نے تیری باری فرمایا 100 کٹ پیچھے میری جان دے بچوں پائے گیا میں تیرے ہتھاں دے اندر ایران دے بادشاہ کسرا دے سونے دے کنگر پیا وینا حضور غیبی خبر دیتی ہے نا کہ تاریخ دی ہر معتبر کتاب دے اندر واقعہ درج ہے جیڑا رب اپنے یار دی حفاظت قدمات آئیو سراکہ تو کرندہ ہے اس غار سورے ترائے دے کیوں رکھائے گا اللہ دی قسم حضور پناہ نہیں لئی اس یقصو ہوندہ کہہ رہے ہیں میں آکھیا حضور ابو بکر کا رنگ چڑھیں دے رہے ہیں اچھی بولتا ذرا سبحان اللہ ظاہری رنگ باطنی رنگ اور اللہ دی قسم چڑھے آئے کنے چڑھے آئے حضرت ابو بکر فرماندے میں ترائے دے ترائے رات کرنا حضور رہا چونکہ اکتصاب فیض جو نہ خلوات جو ممکن ہے جو جلوات جو نہیں سپیشلی کرنا رات دیا باتا کہ یہ بندہ کلیاں کر سکتا ہے بھری مجلے سے نہیں کر سکتا دل دیتے تدرات حضور ابو بکر تے اپنا رنگ چڑھے دے رہے وہ رنگ نہیں چڑھیا حضرت ابو بکر فرماتے ہیں اس لیے سی مدینے اپنے گئے اکھے کوڑ مدینے آمین تے میرے ہاتھ چومیں لوگوں میں اشتباہ پیدا ہو گیا ہے جو نبی کون ہے غلام کون ہے سردار کون ہے نوکر کون ہے یہ رنگ چاڑیا حضور نے ابو بکر یہ رنگ چاڑیا حضرت ابو بکر فرماتے کہ اس لوگوں کی توجہ میں اپنے دل بیٹھی نا میں آکھے کوئی تو وان دکھ رہی ہے جو سردار کون ہے تو غلام کون ہے فرماتے میں کہ سورج اس رہتے چاشت تے آ گیا دھوپ لگن لگی حضور نو میں چادر چاہ کے کھلو گئی ہوں تو میں کام ہو گئے ہتا کہ سونا دھوپ تو بچ گیا دعا لوگوں کو پتہ لگ گیا جو سردار کون ہے نوکر کون ہے کہ یہ رنگ چڑھ گیا کہ اہل مدینہ نو اشتباہ ہو گیا کتنا تعاقب پیدا ہو جا شخصیات کے اندر رنگ چڑھ گیا کیوں حضور دیکھ رہے ہیں میرے ظاہری کے ساتھ تو بعد اس مسلح تے آمنا ہے مرتب دین دا فتنہ مڑے ہوں طاقت دیتی جا رہی ہے جی بولے رحمان مڑ منکرین زکاة مڑ صرف 2.25 سال دا انہوں پیریڈ لبنا ہے کام دیر ہونا ہے ٹائم تھوڑا ہونا ہے ان فیض دے بھی ہے جو تھوڑے ٹائم میں دیر کام کرے
اللہ دی قسم ہے حضرت عمر تے حضرت علی یاد دینا کہ آفرین ابو بکر نو جسے دا بھارا بھار چایا اور اگر تسی چشم انصاف نال کتب دا مطالعہ کرو تو خدا دی قسم ہے بھار سورے چلاہمن مقصد ہی جو ہے ابو بکر نو آمن والے گھڑیاں کام تیار بے شک جی بول اللہ سبحان اللہ کوئی سینے کا زور لا کے ثانی اسنین دو میں سے دوسرا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا غم نہ کر اللہ ساڈے اللہ ساڈے کیویں نال تبوک دے حضور پیش قدمی کر رہے تبوک دے حضور نے صحابہ کو فنڈ ریز کیا فرمایا میرے صحابہ مسلمانہ دے کول سامان خوردنوش قلیل آلات ہر تھوڑے اپنی اپنی طاقت کے مطابق مال لائے ہو اس باری کچھ گھنا ہاتھ آیا یہ حضور سپیشلی حکم دیتا حضور نے اس لشکر نام دیتا ہے جیش ذوالعسرہ تربیہ لشکر بڑی طاقت سپر پاور اس دور جو روم کے نال ٹاکرا مال تھوڑا حضور فرمایا اپنی اپنی طاقت کے مطابق مال لایا ہر کوئی گھر در ٹوٹ گیا حضرت عمر آتے میرے سینے تے شوق انگڑائی لے رہی آئی جو آج ابو بکر تو بتنا میں تو بتنا آج بتنا میں کہنا ہی عمر نہیں جو بکر ذرا میں کہ سادہ سلام تو آنکھ پر نہیں اس وقت لڑائی میں لڑا ہے انہوں چونکہ خود بتامانہ نے بتایا ہوئے ہیں حضرت ابو بکر بھی گئے حضرت عمر بھی گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میرے دل کے تمنا ہے آج ابو بکر تو بتنا ہے انہاں کے کیتا بتان کہاں ادھا مال گھر چ رکھے ادھا چاہے تسیمیاں توجہ ادھا چاہے خچران تے گدیاں تے لدایا حضور نے پیش کیتا ہر کوئی آ رہے ہیں حضور ہر آمان والے تو پوچھ رہے ہیں ما اب کیتا لے اہلے کا اللہ اکبر واہ جی واہ کیا بات گھر دے کام کی چھوڑا ہے واہ جی واہ پورے وسوق نال آنا صرف اے موقع ہے جدن حضور نے یہ پوچھا ہے کہ چھوڑ کے کی آیا حضور کدی نہ پوچھا چھوڑ کے آیا اور اتنی لوڑ ہی کہیں نہیں ہوتی پوچھنے پہ چھوڑ کی آیا سان تو اتنی لوڑ بھی اس لائے کے آیا پچھوں کو لاکھ چھوڑے کب چھوڑے کوئی نہیں آسان تا ہے دی لوڑ ہے کہ آندھا کے کس کنوں ایک تا پتہ لگ گئے دی بیب کے دو پتہ لگ گئے جو ساٹا ٹارگٹ کے اور کیلکولیٹ کتنا ہو گیا عجیب کس گول نو کرنا ہے اس کو پوچھیا جاتا ہے بھئی کتنا لائے آندھا ہی کوئی لاکھ چھوڑ آوے تک چھوڑ آوے پوچھن دی لوڑ ہی نہیں لیکن حضور آج یہ بھی پوچھتے پہن کہ کیل آیا اندر اللہ یہ بھی پوچھتے پہن کہ پچھا کی چھوڑ آئے کس کنوں حضور نگاہ نبوت پر پھانپ گیا کہ آج ایک او بھی جامنا ہے جس کا شاہ پچھا چھوڑنی ہی نہیں او منفرد اور جدا دارا جواب سناتا حضور ہر کو پوچھتے پہن اب کئی تلے آلے کا گھارا لیا کار کی چھوڑ آیا حضرت عمر کی والی آئی باپ کہے تلے آلے کا جب خطاب خطاب کا پتر گھارا لیا کار کی چھوڑ آیا عرض کی تا نصف اللہ کا اے جواب بھی سنان دے قابل نصف اللہ کا اکی ادھاتا ہے سونے دا ونصف اللہ علی ادھا گھارا لے اندر میں کہ حضور صحابہ کو مال ممدن اللہ کان اے نو دے دے اچھی بولتے ذرا سبحان اللہ نصف اللہ کا ادھا ہے چونکہ پتہ ہی جدا اے نو دینا ہے وہ اللہ نہیں دیتا ہے ونصف اللہ علی ادھا گھارا لے جاتا ہے ہر کوئی آ رہے ہیں ہر کوئی حضور پوچھ رہے گھرانیاں کان کی چھوڑا ہے گھرانیاں کان کی چھوڑا ہے اگلی گل میں دوریش لاہوری ڈاکٹر اقبال کی زبانی قسم اور اس جڑیاں ترکیبہ بدیاں خدا دی قسم شیعت دے منہ تے او تماچے مارے سو انہاں ترکیبہ کا لفظ آتے اندر کاش کوئی نہ کھول کے پڑھے اقبال آدھنا کہ حضور پوچھ رہے ہیں گھرانیاں کان کی چھوڑا ہے گھرانیاں کان کی چھوڑا ہے اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا اور آیا کیویں فرمایا بیٹیوں میرا سارا مال اکٹھا کرو ابا حضور ہو گیا ہے فرمایا ایک باری پہ دیکھ لو کاشا پیچھا
بھی تابا جی کچھ نہیں لیا. فرمایا میں خود دے والا خود اٹھے کونا کہتا چھان ماریا کوئی شے ملی شامل سامان ہو گئی. فرمایا میری بیٹیوں جھاڑو جھاڑو اور میرے گھانٹیاں کچیاں دیواراں تے جھاڑو پھیرو. ابا جی کیوں؟ فرمایا تو ساؤں تندی آتا تو دیئے جدہ سینے پرونے تو فارغ ہو جاؤ سویاں دیوارت لٹکا آج ابو بکر نہیں کہتا کہ کارنے جو سوئی رہے یا سوئی نکے پہ جب تک ٹوٹ ہو جاتا. ہر شاہ آگئی لوگوں سن رکھو اللہ کی قسم ہر شاہ آگئی تن بدن تے نظر ماری اچھال رہے ہوتا یہ کھانا لباس موجود. فرمایا یہ کیوں ہو گئے؟ یہ بھی کسی سپاہی دے کام آ جاسی. گوری چاہی کنڈیا نال گٹی ستر ڈھانپیا لباس گھٹے چرکھا اور ابو بکر دے گھر دے کل اساس سے کتنے آن یہ کچھ مال آئے جو گھٹ چبت دی تسیر تراک رہے. کچھ بولتے ذرا سبحان رکھا. ہر صحابی دا مال یا اٹھا کے آیا یا خجرہ تے یا گدیاں تے یا گھوڑے آتے. حضرت عثمان نے اس غزوے کے اندر پہلے 900 غلے نہ لگی ہوئے ہو پھر 50 ہور پایا پھر فرمایا 60 کیوں رہے 50 ہور پا کے اللہ و حضور نو پیش. لیکن ابو بکر کے گھر دا کل اساسہ اے ہے گھٹ چبت دی تسیر ترا اچھی بولو نا لوگو جاسمی میں جان تصور کرو دل دی گھر دے اندر مدینے دی گلیاں چھ گھر دا سارا مال دی گھٹ بن کی جس لئے ابو بکر امدہ پیا ہو سی. اچھی بولتے ذرا سبحان اللہ. حضور پوچھتے پہن کارا نے اکان کی چھوڑا یا فلانے بالا دینا کہ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار. میں اس لفظ میں کیوں کھولنا اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا اکھر اتنے ٹائم چھو نبوت کا رفیق بھی آ گیا. کیوں ہے رفیق؟ اکھر جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار. اکھر وہ رفیق جڑا عشق تے محبت دی عمارت دا ایرہ ہے. بنا عادل بنیاد نو بنا عادل ایرے نو بنا عادل عمارت کی پہلیت نو. یعنی اقبال بھی یادن جو ابو بکر پہلا ہے اسلام میں پہلا غارج پہلا مسلط ہی پہلا خلافت ہی پہلا خلیفہ بلا فاسق ابو بکر ہے. اس لفظ تو ثابت ہو رہی ہے. فرماتے اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار. لے آجا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت ہر چیز جس سے چشمے جہاں میں ہو اعتبار. بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی کہنے لگا وہ عشق و محبت کا راستہ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول پاس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول پاس. حضور نے پوچھا ماں اب کئی تالے اہلے کا یا ابا بکر. ابو بکر گھر آیا کام کی چھوڑ آیا آج کی تا اب کئی تو توجہ کھانا توجہ اب کئی تو لہم اللہ ورسولہ گھر آیا کان ہے کو نو چھوڑ آیا دو آتا ہے بیلی نو چھوڑ آیا. کچھ بولتا ذرا سبحان اللہ. اب کئی تو لہم اللہ ورسولہ اب کئی تو لہم اللہ ورسولہ. لوگوں کسی آنکھیں آتا چھوڑ آیا کسی آنکھیں ایک بٹا چھوڑ آیا کسی آنکھیں ایک بٹا چار چھوڑ آیا. ابو بکر دا جواب سارے صحابہ تو منفرد ممتاز اور جدا گانا ہے. اب کئی تو لہم اللہ ورسولہ یا رسول اللہ گھر والی آقا ایک اللہ چھوڑ آیا تو آتا ہے سجن نو چھوڑا. اور حضور نے نہیں فرمایا ابو بکر میں اتنے بیٹھا
تمہیں ادھر کیوں چھوڑا ہے؟ کیا بات، تم ادھر کیوں چھوڑا ہے؟ نہیں، حضور نے نہیں فرمایا. ابو بکر کا بھی عقیدہ ثابت ہو گیا، انہاں کا بھی عقیدہ ہے کہ سونا اتنے بھی ہو سکتا ہے، میرے گھر بھی ہو سکتا ہے. حضور خوش ہوئے تو مسکرا کے دس چھڑیا ہے کہ ہاں میں اس مجلس سے ہو سکنا، غلامہ دے گھر بھی ہو سکنا. حضور خوش ہوئے، حضرت صدیق اکبر بھی خوش ہوئے. توجہ ہے، کچھ ہی بول دینا. ابو بکر تو کاشا نہیں چھوڑی پیچھو، نہیں سنے کاشا نہیں چھوڑی. توجہ چاہ سن پوری. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جبریل آ گئے، جبریل آ گئے. یا رسول اللہ، ابو بکر نو آکھو اللہ سلام دین دے. جی بولے ذرا سبحان اللہ. ان اللہ تعالی یدعوک السلام. ابو بکر نو آکھو اللہ سلام دین دے. اچھی بولتے ذرا سبحان اللہ. اور جبریل امین ڈائریکٹ تائیدے آمنا نا ابو بکر رضی اللہ عنہ، چونکہ جبریل ڈائریکٹ آوے تو نبی درم دا. یہ تو مطلب جبریل بھی کسی درم آوے تو نبی دا وسیلہ سبحان اللہ. تو تم نبی دے وسیلے تو کیوں پڑے نا. اللہ تعالیٰ ابو بکر نو سلام دین دا. حضور نے فرمایا ابو بکر جبریل آیا بیٹھا ہے. اللہ دے سلام لائے کے حضرت ابو بکر ساروں کا تار روپ ہے، ساروں کا تار روپ ہے. عرض کیتا حضور پوچھ کے دیو راضی تا ہے. اٹھی بولتے ذرا سبحان اللہ، سینے کا زور لا کے دے. پوچھ کے دیو راضی تا ہے. فرمایا حالی راضی نہ سلام دے دیو. اور فرمایا ابو بکر اتا آنکھ چاہ. یہ اتا ویکھیا حضور پردے ہٹوائے، پردے ہٹ گئے. کی ویدن ہر فرشتہ پوری یہ لباس پائی ہوئی. آج کتا یا رسول اللہ فرمایا آج رب کائنات نے فرشتہ کو حکم دیتا ہے فرشتوں ٹھیک ہے تُس لباس کے محتاج نہیں. نصیب میں بیٹھ جانا 2 منٹ بیٹھ جانا. تُس لباس کے محتاج نہیں، لیکن آج میرے یار نوں میرے دلوں کے سچے یار نے راضی کرن کان بوریے دا لباس پایا ہے. اے جماعت ملکہ صدیق کی سنت کو زندہ کرن کان تُسی سب آج بوریے دا لباس پہ جب تک ملبوس ہوتا. اے ہیں ابو بکر. اچھی بولتے ذرا سبحان اللہ. اے ہیں ابو بکر. کون ہے؟ ابو بکر. آل تشیع کی ایک معتبر کتاب ہے، بڑی پکی ٹھکی کتاب، کشف الغمہ فی معرفت الائمہ. کشف الغمہ فی معرفت الائمہ بڑی معتبر کتاب ہے. اصل ماخذ انہاں اس کتاب دے اندر رائٹر لکھتا ہے حضرت امام محمد باقر کو ایک شخص نے مسئلہ پوچھا. مسئلہ کہ حضور نے دسو تلوار کا جڑا دستہ ہے بچہ جب تو یاد ہے انہوں چاندی نال مرصع کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تلوار کے دستے دے اوتے چاندی دی کشیدہ کاری کرنی جائز ہے یا نہیں؟ توجہ سے کریا. حضرت امام باقر آدم جائز ہے. سائل پوچھتا ہے دلیل. اکھے دلیل ہے امام باقر نے فرمایا اکھے دلیل دیئے ہے جو حضرت ابو بکر صدیق دی تلوار دے دستے تھے چاندی لگی ہوئی ہے. دلیل کے دیتی جائز عموم دی حضرت ابو بکر صدیق دی تلوار دے دستے سے چاندی لگی ہوئی. سائل کے گھر کو دل لے تو ہوگا وہ تسی بھی ابو بکر نو صدیق آتے ہو، تسی بھی ابو بکر نو صدیق آتے ہو. جس لئے امام باقر سنے نا کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو گئے، جوش نچا گئے. فرمایا نعم ہاں الصدیق. کھڑے ہو گئے جوش نچا گئے، خشمناک ہو گئے.
فرمایا وَمَن لَمْ يَكُن لَهُ صِدِّيقٌ فَلَا صَدَّقَ اللَّهُ قَوْلَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. فرمایا ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے، اور جڑا اینو صدیق نہ منے اونوں اللہ ایتھے بھی کوڑیا کرے سی، اگا بھی شیعہ دی معتبر کتاب کشف الغمہ دے اندر امام باقر منقول فرمایا سچا ہے تو صدیق ہے، چونکہ اللہ جو آتا ہے اللہ جا بالصدق آکے وہ ہے جس سچ لائے آندہ ہے وصدق بہی دعا وہ ہے جو سودی تصدیق کی تھی اولئک هم المتقون اکھے دونوں نیک ہیں کچھ بہت ذرا سبحان اللہ تقوی آلے مڑی چمڑ گا لوگ آئے جڑا تقوی حضور نو حاصل ہے اللہ اسے تقوی دا فیض ابو بکر نو دیتا ہے متقون دے اندر حضور دا تقوی اور حضرت صدیق اکبر دا تقوی کٹھا کر کے اللہ دس سے چھڑے ہے کہ اس تقوی دا فیض اسی ابو بکر نو دیتا ہے کچھ بولتے ذرا سبحان اللہ اس زہدی جو فیض اسی ابو بکر نو دیتا ہے متقون دے اندر دونوں تقوی اللہ نے جمع فرما تقوی مصطفیٰ بھی اور تقوی سیدنا صدیق اکبر بھی دونوں مجتبی کا فرمائے انواد صدیق تے علی کا انواد مجھے بولے ذرا سبحان اللہ علی انواد ہے جڑا آدھا ہے من لم یکن لی انی اربع الخلفاء فعلیہ لعنت اللہ وملائکتہ والناس اجمعین. فرمایا جڑا میں چوتھا خلیفہ نہ مننے اسے اللہ دی لعنت ہے، فرشتیاں دی لعنت ہے، تے پوری انسانیت دی لعنت ہے جڑا میں چوتھا خلیفہ نہ مننے. تے جو پوچھو جو یہ مولا کیویں ہیں؟ مولا ہی نہیں ہیں جو حضور حجت الوداع تو واپس ہو رہے ہیں مقام قوم تے آئے، قوم تے تالاب نور بھی چاہتے غدیر قوم حضور دے کنہ تے گلاں پئیاں جو بعض لوگ علی دے خلاف گلاں کر رہے ہیں. فرمایا اٹھ بٹھا دیو کچالے لا دیو. میں ادونا ایک حضور ہنگامی اجلاس بلایا ہے، ہنگامی اجلاس اتنا انتظار بھی نہیں کیتا جو مدینے اکبر کے گل چکر گئے. فرمائی تھائیں اٹھ بٹھا دیو کچالے لا دیو. اٹھ بہ گئے کچالے لے گئے. فرمایا میرا ممبر لایا ہو آج کتاب یا حضور ممبر مسجد نبوی چل مدینہ اٹھ دور ہے. فرمایا اٹھان دے پلان جو رہو اچھی بولتے ذرا سبحان اللہ با اختلاف روایت 70 اٹھ دا 70 پلان دوڑیا گیا. حضور اچھے ہو بیٹھے توجہ صرف ایک روایت پیش کا سماسی گا شان علی دے اندر حضور اچھے ہو بیٹھے خود بھی اچھے ہو گئے. فرمایا علی تم ہی یاد ہے مولا علی بھی یاد ہے. حضور نے نال بٹھا لیا مولا علی نال خطبہ شروع کیتا اللہ دی حمد و ثنا بیان کرنے تو بعد حضور نے فرمایا خطبے دا اقتباس سنو. حضور فرمایا ہر نبی اپنی امت دا مولا ہے. ہر لفظ غور کریا اور خطبے دے اقتباس دے اندر کیا چھپے ہویا میں واضح کرنا چاہنا. فرمایا ہر نبی اپنی امت دا مولا ہے. فرمایا جی میں ہر نبی مولا ہے انہیں میں بھی اپنی امت دا مولا ہوں. میں بھی اپنی امت دا توجہ مولا ہوں. ومن کنت مولا ہو یہ شرطی جملہ ہے. من کنت مولا ہو جس کا میں مولا ہاں. ہر نبی اپنی امت دا مولا ہے اور میں بھی اپنی امت دا مولا ہاں. اور جس کا میں مولا ہاں فہذا اسم اشارہ قریب ہے. اسم
اشارہ قریب ہے یہ لوڑا جو ہزار ہی ہاتھ ہے جدا نال بیٹھا کلا نہ چلیں دے فرمایا فہاز علیون کس گلوں جو مولوی دمی یہ نہ کہ جو وہ علی کوئی ہو رہے وہ علی کوئی ہو رہے فرمایا فہاز علیون مولا ہو جس جس کا میں مولا ہاں ہر اس بندے دا میرا ہے پیر علی مولا ولایت علی دا اعلان کر کے حضور کو دعا کی تھی دعا کا میرے توجہ ہے عرض کیتا اللہم یا اللہ والے من والا ہو یا اللہ جڑا اینو مولا مننے تم بھی ہوتا مولا بنی جڑا اینو مولا مننے تم بھی ہوتا مولا بنی اور جڑا اینو مولا نہ مننے تو ہوتا مولا نہ بنی میں سوچا کہ یار کوئی وجہ کہ حضور اعلان کریں دن ترائے ولایت آندا مناو ہی کائیں جی کہ اللہ ترائے ولایت آندا اعلان ہر نبی مولا ایک ولایت میں مولا دوئی ولایت علی مولا تری ولایت تے چوتھی بھی آگے جو اللہ ہی مولا اللہ اکبر اللہ اکبر چار ولایتاں ہو گئی لیکن حضور مناو ایک علی دی ہے ترائے ولایت آندا پچھو اعلان کر کے حضور عرض کر دے یا اللہ جڑا اینو مولا مندے اللہم والے من والا ہو اے ہو زمین دا مرجع مولا نہیں ہے جڑا اینو مولا مننے تو ہی ہوتا مولا بنی میں آکھا اعلان ترائے ولایت آندا کر کے حضور مناؤ کیوں ہکا ہے ہکا مناؤ ولایت علی کس کروں حضور دس دے پین بھئی جس اینو مولا مان لیا او دے سے بھی مولا ہاں ہے او دے باقی نبی بھی مولا ہے اور او دا اللہ بھی مولا ہے اور جڑا اینو مولا نہ مننے یہ اللہ نہ مولا مننے بھی وقتے تو فائدہ کیا ہو سکتا یہ اللہ نہ مولا مننے بھی وقتے تو فائدہ کیا ہو سکتا لہذا کاران دیاں بیک سکرینہ تے مجھ سے ٹکر چھپواؤں نے اللہ مولا لکھامنا تے علی نے مولا نہ آکھنا یہ بہت بڑی بدبختی ہے اللہ ہے مولا پر اللہ دی قسم ہے حضور دا فرمان گواہ ہے اللہ او دا مولا ہے جس دا علی مولا ہے اور جس دا علی مولا نہیں او دا اللہ ہی مولا نہیں چونکہ حضور نے دعا حاضر ہے اللہم والے من والا وعالے من آبا یا اللہ جڑا اینو مولا مننے تو او دا مولا بن اور جڑا اینو مولا نہ مننے تو او دا مولا نہ بنی تو اللہ ہے مولا پر اللہ اس کا مولا ہے جس دا علی اور جس دا علی مولا نہیں او دا اللہ بھی مولا اعلان ہو گیا حضرت عمر نے سنیا کیا بات حضرت عمر نے سنیا حضور آج ولایت علی دا اعلان کیتا ہے حضرت عمر دور پہ حضرت علی نو گنگڑی چلائے لیا دو حبام آج کہتے ہیں یا علیو اے علی بخ بخ جی بولے ذرا سبحان اللہ یہ عربی ہے مبارک دیمان کامل لفظ استعمال ہے بخ بخ یہ مانا علی مبارک ہوئی علی مبارک ہوئی انتا مولانا تو سٹا مولا ہے جی بولے ذرا سبحان اللہ علی تیرے مبارک ہوئے تو سٹا مولا ہے اور حضور کی پوری امت کا مولا ہے میں دونہ علی اور یہ بھی ولایت کا اعلان حضور کریں اور ہنگامی کانفرنس منعقد کر کے کریں اور علی ہوئے یہ بھی ولایت دی مبارک پاک امت مصطفیٰ جو سایہ تو پہلے دن عمر دے یہ نبی دا ہو کے مننے تاوی علی نو مولا مننا پس جے عمر دا ہو کے مننے کچھ ہی بولتے سرا سبحان اللہ جے نبی دی مننے مروی علی مولا ہی جے عمر دی مننے چونکہ تو عمر بہن کرے نا جے عمر دی مننے مروی علی مولا ہی نہیں تو بچنا ہے نہیں تو بچنا ہے اس میں تو اسی اپنا نبیدہ کیتا ہے اسی ٹھنڈے دل نال مولا مان لیا ہے تاکہ جس اعلان کیتا ہے وہ بھی راضی ہو جاوے جس اعلان کرایا ہے وہ بھی راضی ہو جاوے جیدی ولایت کا اعلان ہوئے وہ بھی راضی ہو جاوے
سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ او ویراسی مجھے بولو اے ویراسی تسی پوچھ سکتے ہو جو مولا دے کہیں مولا دے کہیں مولا دا ہی کو مانا دا سینا ہے مولا دا مانا ہوتا ہے بیلی مولا دا مانا کیا ہوتا ہے بولو اچھو جا کیا مانا ہوتا ہے بیلی نگران ولی وارث محافظ نگہبان فریاد رس مشکل کشا ہے مولا دے مانا ہے جیدہ میں مولا استعالی مولا کہ مولا دا ہکو مانا اس کرم مولا دا مانا ہوتا ہے بیلی مولا علی نو ساڑیاں تو پہلے مولا حضرت عمر منے ہیں ساڑیاں تو پہلے مولا علی نو مولا حضرت عمر منے ہیں اور اللہ دی قسم میں پوری زندگی حضرت عمر ایک کر کے دکھایا ہے جو علی مولا ہے کہ میں تانو جس لے اوکھ بنے بیلی نو سلین دے بیلی اپڑی ہے بعض اوکھا بندے تو ایجو دیئے ہمدیاں جو بندہ والدین نہیں دا سکتا نہ ساتھ سکتا بیلیاں سلین دا بیلی تے اوکھ بنی بیلی اپڑی اللہ کی قسم ہے حضرت عمر جتنے سال خلافت دی کرسی تے رہے جس لے کئی اوکھ بنی آدھیاں بیلی نو سدونا جی بہت ازرا سبحان اللہ دی قسم ہے رب کائنات دی قسم ہے حضرت عمر جو جس لے اوکھ بنے آدھیاں بیلی نو سدونا آکے مشکل جو کٹے مولا علی آدھیاں بس ٹائم چکر حل ہو گئی حضرت عمر دا زمانہ خلافت دو عورتاں آ گئی جھگڑا کر رہی ہیں نا کہ بیٹی اے دی بیٹا میرا ہے ایک بچی ہے ایک بچہ ہے دونوں دعوے دار ہیں جو بچہ میرا ہے بچی اور دی ہے حضرت عمر دربار جھگڑا کر دیا پیش کی دیا گئی حضرت عمر فرمایا کہ تاڑے جو کوئی نہ تا جانو کوئی وسیبی کوئی واقف کار ہے آج کہتا حضور کوئی واقف نہیں کوئی جانو نہیں حضرت عمر فرمایا مرنا ہی نہیں جہان چھوڑنا ہی نہیں تے وہ بال لو جو رہتا ہے پرائے پتر کے بال نہیں انہوں تو انہوں کرا چھاں دے باہم ہے یہ جو بال ہی نہیں جیڑی دا وہ والا ہے تو دوئی بات جاؤ دنیا دی پوتر میرا دھیو دی پوتر میرا دھیو دی اللہ دی قسم ہے پوتر میرا دھیو دی دوئی بیالی اللہ دی قسم ہے پوتر میرا دھیو دی فرمایا ہون کے کریے دونوں قسمہ چاہیں دی فرمایا بیلی نو سب دو نا کچھ بولتے ذرا سبحان مولا جو ہے اولاد دے کے انہیں میں کہا کی چکر دے مولا علی یاد ہے جی حضور یاد کی کرنے جی حضور تاں تکلیف دیتی ہے مہربانی تشریف لے آئے ہو اے دو عورتاں یہ جھگڑا کر دیا دونوں آدیاں جو پتر میرا دھی پر لی دیئے حضرت علی فرمایا اے مسئلہ ایڈا اوکھا کوئی نہیں سلام سلام علم دے شہر دا دروازہ ہے اقبال آدھر خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف فرماندر سے مستانی ہوا میں گرجے تھی شمشیر کی تیزی نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی یاد آوے سار تیزی اقبال آدھر میں یورپ رہ کے بھی تحجد نہیں چھوڑی جتھے دے دے ایک بجے اٹھنا روٹین میں کرے نہ اتھے بھی تحجد نہیں چھوڑی علم مغرب دے علم دا سورات نصف نہار سے چونکے آئے لیکن میری آنکھ خیرہ نہیں ہویا میں مغرب پڑھ کے بھی مغرب زدہ نہیں ہویا مغرب دے علم دا سورت میری آنکھ نو جدیا نہیں سکیا کسے پوچھیا اقبال کیوں آخر میری آنکھ کیوں خیرہ ہونے نا میں اس دھرتی دی خاک چاہ کے سلائی نانک دا سرما بنایا ہے جڑا راہ نجف ہو کے مدینے وہندا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف شہر باب علم آگے باب شہر علم آگے اور علی آگے اے مسئلہ ایڈا اوکھا کوئی نہیں کیوں کوئی نہیں فرمایا حضور ان کو حضرت عمر نوازہ انہاں دونوں عورتوں اپنے حرم کر لو اپنے گھر اپنی آدھیاں نواکھو دو مختلف برتنج انہاں دی چھاتی دا دودھ چومیں
وہ میں نے برتن بھی کھاؤ میں دسیا نا پتر کہیں دے گئی دونوں عورتاں حضرت عمر امیر المومنین دے حرام وچ گوش کیتے گئے آلیا محترمہ نے دو برتناں دو چھاتی دے چول باہر آئے لیامن والے حضرت عمر نے کو رکھے فرمایا انہوں دے جس ویک کے دسنا ہے جی وہ دس رہا سا بیلی بھی جو سدے ہیں اور بیلی ہو گئی مولا جو ہے ساڑھا مولا جو ہے مولا آ گیا انہوں دو دریفا انہوں دے کو برتن رکھے گئے مولا علی نے نظر ماری ایک پیالے چھ دودھ دھیر دودھ تھوڑا فرمایا جی ادھا تھوڑا دودھ دے انہوں دے دیو سبحان اللہ جدہ ڈھیر دو دے انہوں پتر دیو سارے ہاؤس سے سناٹا سازو آڈینس جاری ہو گئے کاؤنٹر سائن ہو گئے حضرت عمر نے حکومتی سطح تے فرمان جاری کر چھوڑے ہیں دی گئے بھی پتر آبا چونکہ چیف جسٹس جو فیصلہ دے چھوڑے جی وہ دس رسول اقدام علی فیصلے علی دے چلے ہر دور فیصلے علی دے چلے ہر دور مل گئی بیٹی اس نے بیٹا ہے سنو اگلی گھر سنو جنہوں تھی ملی آئے یہ یاد بے آسمانہ نال کھلی گلنا کریں دی آئے جس لئے علی دھی نہ پائی نیمی ہو کے ٹور گئے جی وہ بولی نہیں جیسے احتجاج نہیں چکی اپیل ہی نہیں داخل کی تھی کیوں کہ سپریم کورٹ جو فیصلہ ہوں اپیل لائے دے جا میں راضی مارا خواہ ہو کے ٹور گئے لوگاں کی یہ آگے کھلون دی نہیں پہے ہوں تو ٹوری جاؤں دی واق گئی حضرت عمر نے پوچھے حضور مینوں سمجھاؤ یہ تسی فیصلہ کیتا کہ میں تو کیوں پتہ لگ گیا جو بیٹا ہے داتے بیٹی یہ دی فرمایا پیارے عمر دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن نے فرماندہ ہے بھائی بیٹی نو ادھا بیٹے نو پورا جی بولے ذرا سبحان اللہ سینے دا زور آ کے کہتے مدروکہ جادات دے وچوں للذکر مثل حظ الانثیین ایک مرد دا حصہ دو عورتوں دے برابر ایک بٹا دو عورت دا حصہ ہے مولا علی نے فرمایا جڑا اسلام دین و مال تھوڑا دیندہ ہے وہ دو تو کیوں نہیں تھوڑا بھی دیندہ کچھ بولتے ذرا سبحان اور فرمایا کہ یہ مرد دے قواعد جسمانی آغائد جسمانی اور عورت دے آغائد جسمانی یہ تقاضا کر دیں جو مرد نو خوراک دیر ملے عورت کو تھوڑی کیونکہ مرد دا سخت جا ہونا ضروری ہے سخت جا ہونا کا خوراک دا ہونا ضروری لہذا میں اتھو پتہ لگا ہے بجیب دا دودھ دیر ہے کہ دا پتر ہے جی بولتے ذرا سبحان اللہ اور یہ دا بیٹا یہ دا دودھ چھوڑا ہے دی بیٹی یہ تاہین مسئلہ ہے بیلی سے دی گیا ایک باری ہوری بیلی سے دیا گیا آخری گر سمجھا حضرت عمر فرمایا بیلی مسلم قدر دو عورتاں مبشر بھائی کہ ہکو لڑکا آخر سار میرا ہے دویا دیئے میرا ہے ایویا دیئے میرا ہے دویا دیئے میرا ہے حضرت عمر آکے اپنے دسو گئندہ ہے آکے میرا ہے دویا دیئے میرا ہے اللہ دی قسم میرا ہے فرمایا بیلی نسل حضرت علی آگے حضور اگلے مسئلہ ہے جو عورتہ دو ہاں تو بچے بھی دو ہاں ہوں مسئلہ ہو رکھا ہے جو عورتہ دو ہیں تے بچہ ایک کے ہم کیا کریے فرمایا ایک 20 اوقات سبحان جی بولتے ذرا سبحان اللہ آپ اتمام حجت واسطے دعاں بکھریاں پہلے سمجھایا کائی بھی نہ منی قسمہ چاہمیں میرا فرمایا میری تلوار لایا ہو یہ دعاں دا ہے دعا کرنے اگاؤں دینے اگاؤں دینے خدا دی قسم فرمایا میری تلوار لایا ہو یہ دعاں دا ایک دا ہے نہیں اور پورا دینے ہیں برابر دائے نو ادھاؤ نو آپ ہیں جو تلوار اولارے کہ یہ بھی سچی ماں آئی وہ اندرو حلی جی بولتے ذرا سبحان تربی اس سوچیا دل کی دلے بھائی مینو پاوے نہ ٹیوے شالا نیدہ تا باتتے کدی تا سائی بان کو سو ویدرا کرے دست بردار یا دی حضور ہے میرا نہیں ایسے سے دائے جی بولتے ذرا سبحان اللہ فوری آدھی حضور ہے میرا نہیں مارو نہیں اے میرا نہیں ہے اسے دائے نہ کرتو ہے اسے نو دیجو فرمایا کہ ایسا نہیں ہے تیرا ہے جی بولتے ذرا سبحان اللہ پورا ہاؤس اعلان ہو گیا میں اگے ہی خلیجہ بھی جائے جو میرا ہے کہ مولا علی مننے نہیں کہ ہونے آدھی ہے جو میرا نہیں
تھے یہ نو دین دے فرمایا اسے دا لے جا اسے دا دیو پیارے عمر جان تو خالی بات تو دیتا دو انہوں خالی بھیجیا جس لئے بھاگ گئی لائے کے جامن علی لائے گئی خالی جامن علی خالی حضرت عمر پوچھتے حضوری کی میں کیتا نے فرمایا پیارے عمر میں آنکھے اے اون تو منے دیا نے کٹینا ہاں تے مامتا نو کرینا چیک جس طرح میں تلوار اڑا رہی ہے جڑی سچی ماں آئی وہ گوارا نہیں کر سکی جو میرا بیٹا دو حصے بٹ جاوے اس تو زندہ نہیں رہا وہ دی مامتا سوچی ہے بھئی شاءاللہ میرے کول بھامے نہ رہے شاءاللہ جیندہ تھا بنتے ہیں اتھو میں نے پتہ لگ گیا بھئی جڑی حلی ہے نا اسے دا ہے اور اسے دا جنہوں میں دیتا ہے آنا مدینہ تو علم وعلی اللہ میں شالبتا شہرہ علیو دا دروازہ وعنا دار الحکمت وعلی جربابہا میں دانائی دا گھرہ علیو دا دروازہ او دروازہ کعبے دے بھی چوتیرہ رجب نو آیا ہے آیا بھی دوں میں گیا بھی دوں کسیرہ میسر نشدنی سعادت بقابہ بلادت و مسجد شہادت اللہ دی قسم اسحاڈا ابو بکر دی الف لگ کے علی دی ہے تک حضور دیاں ساریاں غلامانو سلام ہے الف تو یہ حضور نہ ہی کہتے جوڑے ابو بکر دی الف علی دی یہ اتحاشہ پوری وہ سارے صحابی جن صدا ساریاں سلام اور انشاءاللہ انہاں دا بیڑا پارے جنہ دا ساریاں سلام ہے جنہیں قریدن یا کھنگالن یا کیڑی دی ٹنگے رسا کھات کے چھکن انہاں دا ایتھے بیڑا بڑھو ہے تے اگے بڑھ سنے بڑھے ہویا ہے نہیں آپ انہ بیڑی اپنی پانی کھتے ہیں اسی تا وہ کہندے رہے ہیں جو پھٹا نہ جیلو بڑھ برسو انہ آپ چی رہے ہیں انہ ہن بڑھنا ہے کہ میں تو انوادہ پیاں تو سی بڑھن تو بچے آئے اللہ تو انہوں بچائے ہویا ہے اولادہ میں بچا کے جلیا ہے اولادہ نو دس کے جلیا ہے کہ بندہ پروردگارہ امت احمد نبی کہ اولاد نو بے دسیا کرو اے سمجھایا کرو بندہ پروردگارہ امت احمد نبی دوست دار چہار یارم تابر اولاد علی دوست دار چہار یارم تابر اولاد علی اور مذہب حنفیہ دارم بس مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین